کہ اللہ نے بڑے اچھے اساتذہ مجھے دیے بچپن سے ہی۔ فقیر کا ایک کام ہوتا ہے، وہ آپ کو سائل سے سخی بنا دیتا ہے۔ گفتگو کے لیے جو پری کوالیفیکیشن ہے وہ خاموشی ہے۔ جس کو چپ رہنا نہیں نہ آتا اس کو بولنا بھی نہیں آ سکتا۔ یہ اشفاق صاحب، یہ منزل کا سودا جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ میرا خیال ہے 2% لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کس کے لیے لکھا ہے؟ بڑے آرام سے کہتے ہیں بیٹا انہیں 2% کے لیے۔ اچھی کہانی آپ کے نزدیک کون سی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یار جو ختم ہونے پہ شروع ہو، جو صفحات میں، جملوں میں، حروف میں کہانی ختم ہو جائے، وہ کون سی کہانی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے، پل دو پل میری جوانی ہے۔ تو انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے اور اللہ اسے اذن دے تو وہ بہت سارے اچھے کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے شمار بڑے بڑے اساتذہ کرام جنہیں ہم اللہ کے ولیوں کا درجہ دیتے ہیں، ان سے یہ مل چکے ہیں، جن میں حضرت واصف علی واصف، پروفیسر احمد رفیق اختر اور اشفاق احمد، جو کہ ایک مصنف بھی ہیں، ڈرامہ نگار بھی ہیں اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان ہستیوں سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ کیا ٹائم تھا، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس دور کو بھی دیکھا جب واصف صاحب موجود تھے، اشفاق احمد صاحب موجود تھے، ان سے بھی سیکھا، اور آج بھی یہ نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کس طرح سے اپنا کام کر رہے ہیں اور کون کون سے ریسرچ آرٹیکلس یہ اب تک لکھ چکے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی جو کتاب ہے کوہ فقیر، اس کو لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید احمد بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے فلسفے کو بھی پڑھا، سائنس کو بھی دیکھا اور ریلیجن کو بھی دیکھا، ان ساری فیلڈز میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ خاص طور پہ فلسفے اور لٹریچر کی طرف آپ کا رجحان کیسے بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ فلسفے اور لٹریچر میں یہ رجحان میرا خیال ہے یہ قدرتی ہوتا ہے۔ بچپن سے میں نے گھر میں فارسی ادب پڑھا، والد صاحب سے اچھے اساتذہ میسر آئے، خوش قسمتی ہے اس معاملے میں، اللہ نے مجھے بڑا خوش نصیب رکھا ہے، ویسے ہر معاملے میں رکھا ہے، خصوصاً اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بڑے اچھے اساتذہ مجھے دیے بچپن سے ہی، اور ان کا ذوق ہی مجھ میں ٹرانسفر ہوا ہے۔ فلسفہ، ادب یہ ہمارے گھر میں ڈسکس ہوتا تھا، ہمارے ارد گرد ماحول میں ڈسکس ہوتا تھا، جن مجالس میں، محافل میں میرا جانا ہوتا تھا تو وہاں پہ یہ چیزیں، ادب، فلسفے کے موضوعات زیر بحث آتے تھے تو میں ان کا حصہ ہوتا تھا، اور بحیثیت طالب علم میرے اندر تجسس بھی ہوتا تھا چیزوں کو جاننے کا۔ ایک چیز میں نے یہاں پہ دیکھی کہ جو میں جانتا ہوں صرف وہی علم نہیں ہے، جو دوسرا جانتا ہے وہ بھی علم ہے۔ مجھے اپنے جانے پہ اکتفا نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کا جانا ہوا بھی مجھے جاننا چاہیے۔ علم میں گروتھ کے لیے تجسس اور تحیر ضروری ہے۔ سر، آپ نے بے شمار آرٹیکلس بھی لکھے، آپ کی کتابیں بھی منظر عام پہ آ چکے ہیں، جو ریسنٹ آپ کی بک ہے کوہ فقیر کے نام سے آئی۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ریسرچ کی اب تک کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اگر ہم فلسفی کی بات کریں، سائنس کی بات کریں، ریلیجن کی بات کریں، تو آپ نے جو سارا ریسرچ ورک کیا اس نالج کی فائنڈنگ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو کوہ فقیر کی آپ نے بات کی ہے، یہ شروع اگر اس کو اس طرح کیا جائے، کیونکہ ذوق میرا فلسفے، ادب کا، ریلیجن کا یہ شروع سے تھا۔ میں اگر یہاں پہ تذکرہ کروں مختصراً کہ ایک دفعہ کسی شاہراہ پہ میں گزر رہا تھا، وہاں پہ نا ایک فقیر سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے شروع میں سمجھا کہ یہ شاید دیکھنے میں سائل ہے، جو چند لمحے گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سائل میں تھا، وہ نہیں، وہ تو خیرات دینے کے لیے مجھے آیا تھا۔
مجھے کہتا ہے نوجوان بات سنو غور سے، ابھی تک تم نے جبہ و دستار میں اللہ والے دیکھے ہیں، یعنی ٹریڈیشنل سٹائل میں لوگ، اب تمہیں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو جدید ترین حلیے میں ہوں گے، لیکن یاد رکھنا کوٹ پتلون میں بھی اللہ کے نام پہ دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، اس کو بھولنا نہ۔ یہ بات جیسے میرے ذہن میں اٹک گئی، میں نے کہا اچھا، کیونکہ ایسا سنا نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، ہم وہ روایتی انداز میں چلنے والے تھے۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ بات میرا دل جیسے کشکول ہے، اور اس نے یہ بول خیرات کے سکوں کی طرح اس میں ڈالے ہیں جس کی گونج آج تک سنائی دیتی۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ سائل وہ نہیں، سائل تو میں تھا، وہ تو مجھے خیرات دینے کے لیے آیا تھا۔ فقیر کا ایک کام ہوتا ہے، وہ آپ کو سائل سے سخی بنا دیتا ہے۔ بالکل ایسے، وہ بظاہر کچھ لینے آتا ہے لیکن دے کے جاتا ہے، وہ سائل سے سخی بناتا ہے، وہ لینے والے کو دینے والا بنا دیتا ہے۔ اب میں یہ چونکہ میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی، تو مجھے باسط صاحب کی کچھ کتب پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ پھر میں یونیورسٹی آ گیا۔ اب میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو بابا جی جو کہا کرتے تھے، یہ کہا تھا مجھے، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز لگتی ہے۔ میں پھر اچانک ایک دن باسط صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان سے چونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا، بعد میں بلکہ پتہ چلا کہ ان کی محفل میں جانے کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، بالکل ایسے نہیں ان شیڈول نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ میں بھی ان شیڈول ہی گیا تھا، لیکن ملاقات ہو گئی ان سے۔ یہ ملاقاتیں زندگی کا اثاثہ ہوتی ہیں، یہ اگر تفصیل درکار ہو تو پھر اس کے اوپر نشست کو رکھی جا سکتی ہے۔ پھر میں اشفاق صاحب سے ملاقات ہوئی۔ باسط صاحب کا ذکر کرتا چلوں کہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے، میں نے کہا آپ سوال کا جواب ابھی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے، سوال پورا نہیں ہوا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جواب دینا شروع کر دیں گے، یعنی سوال جیسے آپ نے پڑھ لیا ہو۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا جہاں سوال ہوتا ہے وہیں جواب ہوتا ہے، غم اور خوشی کی اصل ایک ہوتی ہے، اس طرح سوال جواب بھی ایک جگہ پائے جاتے ہیں، کسی کو سوال ملتا ہے، کسی کو جواب ملتا ہے، کسی کو اللہ دونوں عطا کر دیتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری سوال کی ہوتی ہے، میری جواب کی ہوتی ہے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ سر آپ کی واصف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، پروفیسر احمد رفیق اختر سے بھی آپ کی ملاقات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد صاحب کو بھی آپ ملے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ علم آپ نے کس سے لیا؟ سب سے زیادہ میری ملاقات پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے رہی۔ میرے استاد محترم ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، وہ بھی شفقت رکھتے ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ 2005 میں میرا کچھ عرصہ کے لیے قیام راولپنڈی رہا، تو میں ان کے گھر کے قریب سے گزرتا تھا، تو تھوڑی سی شناسائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آیا، لیکن پچھلے کوئی 12-13 سال سے آلموسٹ ریگولر ملاقات الحمدللہ ان سے ہوتی ہے، اور وہ شفقت فرماتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تصوف کے بارے میں یا ویسے جن لائف میں جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% رول انہیں کا ہی ہے، 10% باقی، کیونکہ ان سے ملاقات میری زیادہ رہی ہے۔ میں نے علم اور حلم اکٹھا نہیں کبھی دیکھا، ان میں نے دیکھا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور دیکھی میں نے کہ یہ سائل کو جواب نہیں دیتے، سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات بولی۔ اور سائل جو ہے جو بھی سوال کرتا ہے نا، جو اس کے دل میں ہوتا ہے نا، اس کے مطابق وہ جواب آتا ہے اس کو۔ بہت دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک سوال ہم لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہنچ کے سر جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ جواب ہی ہوتا ہے ہمارا، سوال بھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اور ان میں اعتدال بہت دیکھا ہے، تحمل بہت دیکھا ہے۔
he practices what he preaches. मैंने ना कौल और फेल में एक चीज़, एक होना दोनों का, वो इकट्ठा होना कौल और फेल का, इल्म और अमल का, वो यहीं पे देखा है। हिल्म और इल्म यहाँ पे देखा है, सब्र इनमें देखा है, तहम्मुल इनमें देखा है, और सवाल की बड़ी आज़ादी है, क्योंकि आई वॉज वेरी मच क्यूरियस सिंस माई चाइल्डहुड। ये क्यूरियोसिटी यहाँ पे आके तशफ़ी हुई थी। जो सवाल होते थे बाज़ जगहों पे तो पूछने की इजाज़त नहीं होती, बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ पे ये लिबर्टी है, जो मर्जी सवाल पूछें और जितने मर्जी पूछ लें। हमने कि सारा दिन भी हम बैठे रहे, अल्लाह का शुक्र है, उनके पास ये उनकी मेहरबानी है। नाश्ता भी किया, खाना भी खाया, चाय भी पी, उनके साथ एक ही प्लेट में भी खाना खाया, अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी मेहरबानी है उनकी। सवाल पूछते रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी सवाल का जवाब ना दिया हो। सही। और मैं ज़रा सवाल ज़्यादा पूछता था बाकी लोगों की बनिस्बत, तो मेरी अपनी एक क्यूरियोसिटी होती थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने ज़िंदगी की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फ़िलोसफी, लिटरेचर, रिलीजन, साइंस, और इसमें 90% रोल उन्हीं का ही है। सर, ये जो आपने किताब लिखी कुएं फ़कीर, इसके कितने पार्ट्स हैं और इसको लिखने के पीछे वजह क्या थी? देखिए, मेरा जो बचपन से एक टेंडेंसी रही है टुवर्ड सूफीज़म, मुझे ऐसी अल्लाह ने महफ़िल में शिरकत का मौका दे दिया। अल्लाह ने अपने जो महबूब बंदे हैं उनकी सोहबत मुझे मुयस्सर आ गई। अल्लाह कोई ऐसे असबाब पैदा कर देता था, मैं उनके पास पहुंच जाता था। तो ये चूँकि लगन तो पुरानी थी। कुएं फ़कीर बेसिक इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा कुएं फ़कीर ये आ गया है, दूसरा हिस्सा इसका है बुए फ़कीर, तीसरा हिस्सा इसका दरीचा दिल है। अब ये कुएं फ़कीर बेसिकली ये कूचा फ़कीर है। ये जैसे पुराने वक्तों में खानकाहें होती थी, ये दरसगाह से ज़्यादा ना दरगाह है। और मैं चूँकि ये इस हस्सो नीस के इस सफ़र में जो ज़ात की शिकस्त और रीख चलती रहती है, उसका एक तालिब इल्म था, जुस्तजू थी, लगन थी। तो मैं कूचा कूचा, करिया करिया, गली गली, बस्ती बस्ती मैं घूमता फिरता था, मिलता था। अल्लाह वालों की खिदमत में, सोबत में रहने की जुस्तजू सी तलब थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब अल्लाह वाला कोई बात कर रहा होता है ना, कुछ लोग बात नोट करते हैं, मैं खामोशी नोट करता था। सही। मेरे नज़दीक गुफ्तगू के लिए जो प्री क्वालिफ़िकेशन है वो खामोशी है। क्या खूबसूरत बात है। जिसको चुप रहना नहीं ना आता, उसको बोलना भी नहीं आ सकता। खामोशी बेसिकली गुफ्तगू की रियाजत है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ, यार आपकी गुफ्तगू जो है ना, ये इसकी बैत खामोशी के हाथ पे होनी चाहिए। आपकी गुफ्तगू मुरीद हो और ये मुर्शद हो आपकी खामोशी। तो फिर जब ये रिश्ता हो जाएगा तो फिर आप के अंदर कुदरती अदब पैदा हो जाएगा। अदब ये भी एक क्वालिफ़िकेशन है कि जिससे आपको इल्म अता होता है, जिससे आपको फैज़ मिलता है। तो मैं खामोशी नोट किया करता था, खामोशी सुना करता था। बात 2 जुमलों के दरमियान जो वक्फ़ा आता है खामोशी का, उसमें बहुत लेसन होता है। और मैं कुछ अपने असातिज़ा हैं, मैंने बाज़ का जैसे प्रोफेसर साहब के पास जाना हुआ, बाज़ का हम बिल्कुल बैठे रहते हैं खामोश, लेकिन खामोशी में कोई चीज़ ट्रांसफ़र ज़रूर हो रही होती है, बिल्कुल शोर में नहीं होती। और ये अल्लाह अपने महबूब बंदों की सोहबत में बैठने वालों को अता करता है। वो नूरानियत, वो फैज़, वो इल्म की ये डायमेंशंस, हमने इल्म की चंद डायमेंशन को ही इल्म कहा है। वो मैनिफेस्ट होती है, हम इल्म कह देते हैं। इल्म की बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनके अभी शायद लोगों को, हम जैसे लोगों को खबर भी कोई नहीं।
وہ بڑے اساتذہ ہیں. میں ادنا طالب علم ہوں, میرے استاد بڑے ہیں. سر آپ کی جتنی بھی ریسرچ ہے اس میں سائنس ہے, فلسفہ ہے, ریلیجن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی ریسرچ میں کیا مذہب کا سائنس کے ساتھ تضاد پایا ہے یا مطابقت پائی ہے؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں نے اپنے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے سیکھا ہے, مذہب اور سائنس کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سائنس کسی اور کی تخلیق کردہ نہیں ہے. سائنس ایک علم ہے تو یہ اللہ کا تخلیق کردہ ہے. بے شک. اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا. جھگڑا سائنس اور ریلیجن کا نہیں, جھگڑا جو فنیٹک ریلیجیس ہے اور سٹانچ ریلیجیس بندہ اور سائنٹسٹ کا ہے. مولوی صاحب اور سائنسدان کا جھگڑا ہے, مذہب اور سائنس کا جھگڑا نہیں ہے. کی انڈرسٹینڈنگ اور سائنس کا, یہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے اس میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ اپنے انڈرسٹینڈنگ کو دین سمجھتا ہے. سائنس کے بارے میں جو ایک ریلیجس پرسن کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ریلیجن کا درجہ دے دے گا, اس کو مذہب کا درجہ دے دے گا, جس سے تضاد پیدا ہوگا. سائنسدان کو مذہب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, مذہبی فکر رکھنے والے آدمی کو سائنس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ان دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے, لوگوں کو سائنس اور ریلیجن کا جھگڑا نظر آتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جب اشفاق احمد صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس میں آپ نے کیا سوال ان سے کیا؟ اشفاق صاحب سے بڑی دلچسپ ملاقات ہوئی. ان دنوں نا ان کا اس کے کچھ عرصہ پہلے نا ان کا ایک ڈرامہ چلتا تھا, من چلے کا سودا. وہ میں نے بھی دیکھا. جب بعد میں کتابی شکل میں آیا تو میرے پاس اب بھی ہے, وہ پڑھا بھی میں نے دو چیزیں ان سے پوچھی تھی. ایک چیز پوچھی کہ اشفاق صاحب یہ من چلے کا سودا جو آپ نے لکھا ہے نا, یہ میرا خیال ہے 2% لوگ دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیکھتے, اور وہ بھی شاید اندر کنڈی لگا کے دیکھتے ہیں کہ شور نہ ہو. یہ آپ نے کس کے لیے لکھا ہے؟ دیکھتے تو صرف 2% ہیں. بڑے آرام سے کہتے ہیں بیٹا انہیں 2% کے لیے. صحیح. آپ یہ سمجھیں کہ وہ 2% محروم طبقہ تھا تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں آتا تھا ٹی وی پہ, تو اللہ نے کہا یار اشفاق ان کے لیے کچھ لکھ دو, تو وہ لکھا گیا. بس یہ انہیں 2% کے لیے ہے. پھر میں نے کہا اشفاق صاحب اچھی کہانی, آپ کہانیاں لکھتے ہیں, اچھی کہانی آپ کے نزدیک کون سی ہوتی ہے؟ کہتے یار جو ختم ہونے پہ شروع ہو, جو صفحات میں, جملوں میں, حروف میں کہانی ختم ہو جائے, وہ کون سی کہانی ہے؟ اصل کہانی صفحات میں ختم ہونے کے بعد قاری کے ذہن میں شروع ہوتی ہے. صحیح. یعنی اس میں کوئی لیسن ہو جو آپ کے ذہن میں کوئی پریکٹیکل چیز دے جائے. وہ کتاب بند کر کے سوچنا شروع کر دے, کوئی سوچ دے, آپ کو کوئی پیغام دے. اور دیکھیں بڑے آدمی کی خوبی پتہ کیا ہوتی ہے, وہ اپنی ایبسنس میں زیادہ پریزنس شو کرتا ہے. اشفاق صاحب ادھر نہیں ہیں, باز صاحب نہیں ہیں, میرے فیض صاحب وہ حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی صحت دے, سلامتی دے, وہ اس وقت فزیکلی موجود نہیں ہیں, لیکن میں ان لوگوں کی پریزنس, ان کی ایبسنس میں زیادہ فیل کرتا ہوں. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. بڑے لوگوں کی خوبی میں نے بچپن سے سیکھی ہے کہ اپنے امیج سے بڑے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے امیج سے بہت بڑے ہیں. ان کو جاننے کے لیے شاید بڑا عرصہ درکار ہے. سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں, لوگوں کو لیکچرز بھی دیتے ہیں, اصلاح بھی کرتے ہیں, یوتھ کو ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. آپ کے آنے والے وقت میں گولز کیا ہیں؟ دیکھیں محترم, میرے کوئی لمبے چوڑے آبجیکٹیو نہیں. میں ٹیچنگ کے شعبے سے منسلک ہوں اور یہ میرا فخر ہے, اور میں اسی شعبے کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہوں. یوتھ کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے, اور میں نے جو اساتذہ سے سب سیکھا ہے کہ یار جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اور جیسے ایک چراغ ہے نا, اس سے جب دوسرے چراغ روشن ہوتے ہیں تو پہلے کی کوئی روشنی کم نہیں ہو جاتی. علم رزق تقسیم کرنے سے ضرب کھاتا ہے, منفی نہیں ہوتا. تو چونکہ میرا اس شعبے کے ساتھ تعلق ہے, میں اسی شعبے کے ساتھ منسلک رہنا چاہتا ہوں. اور کام تو اللہ نے لینا ہوتا ہے.
وہ اس کی مرضی شامل حال رہے گی، ہوتا رہے گا کام۔ سر قاسم علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہے، ان کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے بارے میں مجھے پہلے تو بہت پتہ نہیں تھا، لیکن کچھ عرصہ ہوا میرے اسٹوڈنٹس ان کا تذکرہ کرتے تھے اکثر، تو میں جب یہاں پہ آیا تو دیکھی ایک چیز وہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان پہ نا کو اللہ کا کرم ہے، وہ اس سینس میں کہ یہاں سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے۔ جہاں سے روشنی ملتی ہو نا وہاں اس جگہ پہ اللہ کا کرم ضرور ہوتا ہے۔ ایسے جہاں سے لوگ، جہاں پہ اپنی ضرورت کے حوالے سے کوئی بھی علمی ضرورت ہو سکتی ہے، روحانی ضرورت ہو سکتی ہے، جس جگہ سے پوری ہوتی ہو اس جگہ پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یار یہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے یہ بہت ساری ڈائمینشنز میں کام کر رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے رہنمائی دی ہے، ان کو ذریعہ بنایا ہے، ان کو پروجیکشن بھی ملی ہے، ان کے رزق میں برکت آئی ہے۔ اور یہ تقسیم کرنے والے لوگ ہیں یہ خالی نہیں رہتے، یہ بھرے ہی رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ قاسم علی شاہ صاحب کی جو فاؤنڈیشن ہے، خصوصاً ان کا، میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ بڑے ظرف کے لوگ ہیں، بڑے ظرف نوزوں کو اللہ نوازتا ضرور ہے۔ تو میری دعا بھی ہے اللہ ان کو مزید خدمت کی توفیق دے، اور یہ ایک سادات کا چشم و چراغ ہے، تو اللہ اس چراغ سے مزید چراغ روشن کرے اور ان کو مزید ہمت دے، توفیق دے، یہ علم بانٹیں، لوگوں کی رہنمائی کریں۔ یوتھ خاص طور پہ ان سے خاصی انسپائرڈ ہے اور ان کو رہنمائی بھی ملتی ہے، اللہ کا ان پہ کرم ہے۔ سادہ لفظوں میں سر آخر میں بس ایک سوال جو کہ بڑا مشکل سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی لوگوں کو ملے، جن میں واصف علی واصف صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، اشفاق احمد ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ بزرگوں کو ملے، ان کی تعلیمات اور اس کے پلس آپ کی جو ریسرچ ورک ہے سائنس پہ، ریلیجن پہ، فلسفے پہ، اس کی روشنی میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو آپ کیا نصیحتیں کریں گے؟ کوئی 2 یا 3 نصیحتیں میں چاہوں گا کہ آپ انہیں کر دیں جو کور ہو ان ساری تعلیمات کا جو اب تک آپ نے لی اور آپ کا تجربہ۔ دیکھیں، یہ جو ہماری یوتھ ہے اس میں بہت انرجی ہے، لیکن یہ سکیٹرڈ ہے، ڈسپرسڈ ہے۔ اس انرجی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے دیٹ از ون آف دی آرگنائزیشنز کہ جو اس سلسلے میں کافی ہیلپ فل ہے یوتھ کے لیے۔ اس کی انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، اس صلاحیت کو ہم نے پازیٹیولی استعمال کرنا ہے۔ اور یہ یوتھ جو ہے اس میں بہت صلاحیت ہے، لیکن اس کو شاید نہ چینلائز کرنے والے چینلز کم ہیں، ڈسٹریکشن کے لیے سامان زیادہ ہے۔ اگر ہر زمانے کا، میرے استاد کہا کرتے ہیں کہ ہر زمانے کا نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو اس زمانے کی مخلوق پہ، لوگوں پہ آتا ہے۔ اس زمانے کے بھی کچھ ٹیسٹ ہیں یوتھ کے لیے۔ اب اس زمانے میں یوتھ کو ایک کام کرنا ہے کہ اپنی تنہائی کو پاک رکھنا ہے، اپنی خلوت کو ٹھیک رکھنا ہے۔ جس کی خلوت ٹھیک ہے نا اس کی جلوت ٹھیک ہوگی، وہ خلوت ٹھیک ہوگی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ جو ہمارے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے نا ہم اسی کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کر لیں کو اور کر لیں۔ یاد رکھیں سچے خدا تک پہنچنے کے لیے جھوٹے خداؤں سے جنگ ضرور کرنی پڑے گی، اور وہ ہوتی ہے۔ اس یوتھ کا جو ٹیسٹ ہے نا مشین نے اس کو تنہا کر دی ہے، اور ہم اکٹھے رہتے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ یوتھ 3 چیزیں پیدا کرے، ایک ہر وقت حالت توبہ میں رہے، خلوت پاک رکھے، صبر اور شکر رکھے۔ یہ 3 بہترین سواریاں ہیں اللہ کے قرب کی۔
بہت بہت شکریہ سید احمد بخاری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے اتنی علمی گفتگو کی، میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بے پناہ چیزیں سیکھی ہوں گی، کیونکہ ان کا تعلق ہے نسبتوں کا، اور ویسے بھی انہوں نے اپنی گفتگو میں بہت ساری علمی باتیں بھی کی، ان کی ریسرچ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔